اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے اپنی سورہ آل عمران کی آیات 175 سے لے کر 179 تک کریں گے انشاءاللہ۔ انما سوائے اس کے نہیں، ذالکم یہ، الشیطان شیطان، یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اولیاء دوستوں کو کہتے ہیں، ہو اپنے، تو دوستوں اپنے سے، فلا پس نہیں، تخافوہم تا ہے شروع میں تو تم، خافو ڈرو، ہم ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے۔ یہ نون کے نیچے زیر آئی ہے نا، تو اس سے اس کے معنی بنتے ہیں کہ مجھ سے۔ خافو درمیان میں آپ دیکھیں، پیچھے والا بھی تخافوہم اور خافون دونوں کے اندر دیکھیں درمیان میں کیا خوف کا آ رہا ہے نا، تو آپ جب اس کو اردو سے ہی ملا کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ان اگر، کن تم ہو تم، مؤمنین مومن، و اور، لا نہیں، یحزن کا غمگین کریں، کس کو، اینڈ پہ کاف زبر ہے، آپ کو، اور درمیان میں کون سا ورڈ آتا ہے، حزن۔ حزن جو ہوتا ہے غم کو کہتے ہیں، دعاؤں میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اب آپ اس کو بریک ڈاؤن اگر کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا حزن جو ہوتا ہے وہ غم کو ہوتا ہے، تو اس سے پھر اس کے معنی جو ہیں وہ غم زدہ بن جاتے ہیں کہ غم زدہ کریں آپ کو۔ الذین وہ لوگ جو، یسارعون سرعت سے، یسارعون سعی بھی ہم کرتے ہیں نا جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سعی کرنا، اس پہ ہم چلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تو اسی سے یہاں پہ معنی ہوں گے جلدی کرتے ہیں یا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی میں، الکفری کفر، انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں۔ اس کو یاد کر لیں، لن کے معنی ہمیشہ یہی ہی رہتے ہیں، ہرگز نہیں، بہت اسٹرانگ ورڈ ہے۔ یدرو نقصان پہنچا سکتے، اللہ اللہ کو، شیئن کچھ، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ یہ دو سے مل کے بنا ہے ان اور لا سے، اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے، اور ان کے ہوں گے معنی کے، اور جو لا ہے اس کے معنی ہوں گے نہیں، کہ نہیں، یجعلا رکھے یا دے، لہم ان کے لیے، حظً کوئی حصہ، فی میں، الآخرتی آخرت، و اور، لہم لیے ان کے، عذابٌ عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ آیا 177، انا بے شک الذین جن لوگوں نے، اشتروا خریدا، الکفر کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے، لن پھر سے دیکھیں وہی آ گیا لن، اب یہ پورا ورڈ اوپر ایسے ہی آیا ہوا ہے، دیکھیں اگر آپ اوپر چیک کریں، لن یضر اللہ شیئا، تو پھر اس کو ہم آگے نہیں پڑھتے، یہ اتنا ہی ہم کریں گے، یہ تو ہم نے آلریڈی کر لیا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ اور لیے ان کے، عذابٌ عذاب ہے، علیم دردناک۔ آیا 178، و اور، لا نہیں، یحسبن ہرگز خیال کریں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، انما کہ جو، نملی ہم مہلت دیے جاتے ہیں، لہم ان کو، خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفس کے لیے، انما سوائے اس کے نہیں، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، لہم انہیں، لیزدادوا تاکہ ترقی کریں یا اور بڑھ جائیں، اثمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، مہین
مہین کہتے ہیں ذلت والا. ہم نے دیکھا عذاب عظیم بھی ہوتا ہے جو ہم نے آیت نمبر 176 میں دیکھا تھا، عذاب عظیم. پھر آپ دیکھیں کہ آیا 177 میں عذاب علیم، اور اب یہاں پر کیا ہے؟ عذاب مہین. تو تینوں میں کیا فرق ہے؟ عظیم جب آئے گا بہت بڑا، علیم جو ہوتا ہے وہ دردناک، اور مہین ذلت والا، یعنی کہ اس میں انسلٹ بھی ہوتی ہے ساتھ میں. آیا نمبر 179، ما نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیذرا کہ رہنے دے المؤمنین مومنوں کو علی اوپر ما جس انتم تم علیہ اس پر حتی یہاں تک کہ یمیزہ الگ کر دے الخبیثہ ناپاک کو من سے الطیب پاک و اور ما نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیطلعکم کہ مطلع کرے، اطلاع دینا، آگاہ کرنا، یہ سارا اسی میں ہی آ جاتا ہے کہ مطلع کرے تمہیں علی پر الغیبی غیب، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یجتبی انتخاب کر لیتا ہے من سے، آپ اس کو نا چن لینا بھی کر سکتے ہیں، یجتبی وہ چن لیتا ہے من سے رسولی ہی پیغمبروں، اینڈ پہ ہی ہے اپنے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، فآمنو فا ہے شروع میں، پس آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و اور رسولی ہی رسول اس کے، وَإِنْ اور اگر تؤمنو ایمان لاؤ تم، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَلَکُمْ پس تمہارے لیے اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا. اب انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، اسے تفسیر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیا نمبر 175، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. اس کے دوست کون سے ہیں؟ اگر شیطان کے دوست ہم دیکھیں تو وہ جو کفار کا لشکر ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. اس کے یہ کب کی بات تھی؟ یہ جو آیت جب نازل ہوئی ہے یہ ہم دیکھ رہے تھے سورہ غزوہ احد کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے نا، سارا جنگ کا واقعہ جو. تو غزوہ احد کے بعد ایک اگلا غزوہ ہوا تھا جس کا نام تھا حمراء الاسد، جو ہم نے اپنی سیرہ میں لاسٹ ٹائم دیکھا تھا. اس میں شیطان نعیم بن مسعود کی شکل میں آیا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے خود ہی غزوہ احد سے اگلے سال بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے چیلنج کیا مسلمانوں کو، مگر پھر بعد میں خود ہی ہمت ہار بیٹھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا الزام وہ مسلمانوں کے سر تھوپ دے. اب ان کو ڈرانے کے لیے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے اس نے نعیم بن مسعود کو کچھ دے دلا کر اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ مدینے میں جا کر مسلمانوں کو یہ بتائے کہ ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر تیار کرنے کی ٹھانی ہے کہ جو پورے عرب کے مقابلے کو کافی ہو جائے گا، تاکہ اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ خوف زدہ ہو جائیں، ان کے اندر ڈر آ جائے کہ وہ بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، اور وہ خود ہی سے اپنا ارادہ بدل دیں کہ ہم جاتے ہی نہیں دوبارہ سے جنگ کے لیے. تو یہ وہ چاہتا تھا کہ میرے پہ الزام نہ آئے، ساری کی ساری بات جو ہے وہ مسلمان اپنے اوپر لے لیں، ان کے اوپر ہی آ جائے کہ وہ خود ڈر گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے ہیں.
اب یہ سارا ڈرامہ جو اس نے پلان کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بولا ہے، اس پوری اس کی جو پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شیطانی کھیل ہے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو شیطان ہے وہ یا تو ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کی ہم نے بات کی نا کہ شیطان جو ہے یہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، تو یہ دوستوں میں ابو سفیان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر وہ نعیم بن مسعود بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، دونوں کریکٹ ہیں۔ اب یہاں پر یہ سارا بتا کر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے کہ شیطان تو جو بھی کرے، لیکن اگر آپ مومن ہیں، آپ ایمان لے کر آتے ہیں، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں سے مت ڈرو کہ شیطان اپنے جو بھی کام کرتا ہے، ٹرکس کرتا ہے، کسی بھی طرح آپ کو پٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے اس سے نہیں ڈرنا، اور اس کے بجائے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس سے ڈرنا ہے، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ تو شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں، شیطان کے جو ٹرکس ہوتے ہیں، اور ڈرانا بھی کہ شیطان جب انسان کو ڈراتا ہے تو کس طرح سے ڈراتا ہے۔ یہاں تو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک پلاٹ کیا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ، کہ اس طرح سے ایک بندے کو تیار کیا کہ یہ جا کے جھوٹ موٹ مسلمانوں کو یہ بولے گا تو وہ ڈر جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عام حالات میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی آپ کے پاس آئے شیطان کی شکل میں بن کے، کوئی آئے آپ کو کوئی بات ایسی کہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی بھی بندہ آپ کے پاس نہیں آتا، لیکن آپ کے دل میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شیطان کی چالیں جو ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی اس کی چالیں ہیں، اور ہمیں خود اس چیز میں ہمارے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس کی چالوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو شیطان کی چالیں اور بھی دیکھیں کہ کیا ہوتی ہیں۔ شیطان آپ کو اچھائی سے روکتا ہے، کوئی بھی آپ اچھی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی ایسا نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کہیں پہ ہم چلو چیریٹی دیتی ہوں میں، آپ کہیں ایسی فنڈ ریزنگ پہ چلی گئی ہیں، اب وہاں فنڈ ریزنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کرتے ہیں کہ وہ اتنی آپ کو احادیث ریلیٹڈ بتاتے ہیں، صدقے کے بارے میں امپورٹنس بتاتے ہیں، کہ وہاں پہ انسان بعض اوقات آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بھی میسمرائزڈ ہو جاتے ہیں اس ساری چیزوں سے، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بھی حامی بھر لیتا ہے کہ ہاں میں بھی اتنا صدقہ کروں گی اس میں۔ اب اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی آپ کے دل میں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا بول تو دیا ہے، لیکن کیا میں اتنا افورڈ کر سکتی ہوں؟ میں اگر اتنے پیسے دے دوں گی یہاں پہ تو پھر میرا اپنا کیا بنے گا؟ میں اپنا خرچہ کیسے اٹھاؤں گی؟ میرے تو ابھی اتنے کام پینڈنگ پڑے ہیں، ابھی مجھے فلاں جگہ پہ پیسے دینے ہیں۔ تو آپ نے کہیں نہ کہیں آپ سب نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم سے اپنی ضروریات سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، کہ انسان کہتا ہے ابھی میں نے بچے کی فیس بھی دینی ہے، مجھے وہاں پہ بھی لگانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اتنی زیادہ دینی چاہیے، میں اس کو تھوڑا کم بھی کر سکتی ہوں، میرے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر شیطان اور انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہوتا ہے نا، جب آپ کو دیکھتا ہے سب سے پہلا اس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کا آپ نے ارادہ کیا نا، آپ کو اس چیز سے باز کر دے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ انسان لگا ہوا ہے، نہیں باز آ رہا اس چیز پہ، اور سب سے پہلا جو شیطان کا ٹرک ہوتا ہے، سب سے پہلی اس کی کوشش جو ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بندے سے شرک کرا دے، یہ نمبر ون پرائرٹی اس کی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان شرک نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تو شرک کی طرف آ ہی نہیں رہا، پھر اسے ہوتا ہے کہ اس نے عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، پھر وہ آپ کو نا بدعات کی طرف لے جاتا ہے، ایسے کاموں کی طرف کہ جو کام ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہوتے، پھر انسان اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے اس کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ چلو کم از کم
اپنی طرف سے یہ خوش ہو رہی ہے کہ میں عبادت کر رہی ہوں، لیکن اس کو خود ہی نہیں پتہ، اس کا اجر ہی نہیں آگے جمع ہو رہا بالکل بھی. لیکن اس کو تو چونکہ ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے، اس کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے نا آپ کو فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا شیطان جو ہے. تو شیطان کو تو سارا پتہ ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہیں، کون سی جہنم میں. تو اسی طرح تبھی تو وہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے ان چیزوں پہ. تو پھر آپ کو دیکھتا ہے کہ بندہ پھر بھی باز نہیں آ رہا. اب آپ نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں والنٹیئر کروں گی کہیں، یا میں کہیں صدقہ دوں گی. پھر وہ آپ کے صدقے میں سب سے پہلے آپ کو اتنے خرچے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ انسان ارادہ ترک کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلے، میرا نہیں خیال کہ میں ابھی اس پوزیشن میں ہوں، ابھی تو میری اپنی بڑی ضروریات ہیں، پھر کبھی دے دوں گی، ابھی میں نہیں دے سکتی. تو اگر وہ بندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ پھر بھی ایک طرح ڈٹرمنڈ ہے کہ نہیں مجھے دینا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب اور کیا کروں. پھر وہ آپ کو نا کسی نہ کسی طرح آپ کوشش کرے گا کہ کم کرا دے صدقہ آپ کا، کہ اسے پتہ اب اس نے دینا تو ہے ہی. اگر کہاں یہ ابھی $100 دینے لگی تھی، تو وہ جب دیکھے گا کہ نہیں باز آ رہی، تو وہ پھر کم کرتے کرتے آپ کو 50 پہ لے آئے گا، 25 پہ، 20 پہ لے آئے گا، تاکہ کہیں سے تو نیکی کا اجر کم ہو اس کا. اور یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کہ ہمارے دماغ میں آتا نہیں ہے کہ یہ شیطان ہمارے ساتھ پلے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس کا بیسٹ کیا ہے پھر؟ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا ارادہ کریں اور آپ کے دل میں اس قسم کا خیال آنا شروع ہو جائے کہ اپنی ضروریات سامنے آنی شروع ہو جائیں، کوئی اپنے ٹائم کا یاد آنے شروع ہو جائے، جیسے آپ نے والنٹیئر کرنے کا کہیں کیا ہے، آپ کو ایک دم سے اپنی یاد آ جائیں کہ نہیں میں نے تو گھر پہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں. اسی وقت اعوذ باللہ پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں شیطان مردود کی. تو یہ ضرور کام کرنا چاہیے. اور پھر جو چیز آپ نے پہلی دفعہ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اس کے بعد جو سیکنڈ تھاٹ انسان کے آتی ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہی پھر آتی ہے. شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں دیکھا تھا، قرآن کے اندر، کہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ صدقہ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر تم کھاؤ گے کہاں سے، کون تمہارا خیال رکھے گا، کاروبار کا کیا ہوگا، گھر کیسے چلے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال ڈال کے آپ کے نیکی کے ارادے کو اور آپ کی نیت کو کمزور کر دیتا ہے شیطان. شیطان یہ بھی کام کرتا ہے کہ آپ کی نیت ہی خراب کر دے گا. تو اب آپ نے دیکھیں کہ کام وہ کر لیا پورا، اس نے آپ کو پیسے سے بھی نیچے نہیں لے کر آیا. آپ نے بولا تھا میں نے $100 دوں گی، تو آپ نے 100 ہی دیا، لیکن اس نے اب کیا کیا کہ آپ کی نیت کو ٹویسٹ کر دیا. اس نے ساتھ ہی آپ کو یہ کہا کہ دیکھو تم نے اتنا دیا تو ہے، اب اگر تھوڑا سا کسی کو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اتنا دیا ہے. کیسے کسی کو پتہ چلے گا تم نے اتنے پیسے چیریٹی میں دیے ہیں؟ پھر انسان ٹریپ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اتنا دیا ہے، کسی کو پتہ تو چلے کہ میں نے اتنا زیادہ دیا ہے. پھر آپ بتا دیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ بتاتے ہیں اجر ختم. کیونکہ آپ نے اگر اس نیت سے بتا دیا کہ ان سب کے سامنے میری تھوڑی عزت بنے گی کہ میں نے اتنا زیادہ صدقہ کیا ہے، تو اسی وقت آپ کا پورا اجر زیرو ہو گیا. تو یہ کام ہے جو وہ آپ سے کراتا ہے. اور یا پھر یہ کہ انسان احسان جتلا دیتا ہے، کسی کو دے کر احسان آپ نے جتا دیا تو اس سے بھی آپ کا اجر ختم ہو گیا. تو یہ بہت باریکی سے وار کرتا ہے شیطان. جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس طرح ہم پہ اٹیک کرتا ہے، تو ہم اپنی پروٹیکشن کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ ساری چالوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایسے بھی خیالات وہ ڈالتا ہے کہ بندہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا. اس کو ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں جاب کرتی ہوں، ابھی میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں. تو یہ چیزیں بھی آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، کہ جو بھولی ہوئی چیزیں بھی لا لا کے دیتا ہے کہ ابھی یہ بھی ذمہ داری تمہارے سر پہ پڑی ہوئی ہے. پھر وہ آپ کو اعلیٰ درجے کی نیکیاں نہیں کرنے دیتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس نے کرنی ہی ہے تو میں اس کو لو لیول کی نیکی کرا دوں، کیونکہ وہ پہلے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بڑے لیول کی نیکی کر رہا ہے پوری کی پوری نیکی سے ہی ہٹ جائے. اگر وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دیکھتا ہے کہ نہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا،
تو پھر آپ کو ایک ریپلیس کر دیتا ہے آپ کی نیکی کو، کہ یہ چلو آپ یہ نہ کرو، کوئی اور چھوٹی نیکی کر لو اس کی جگہ پہ، تاکہ کسی طرح وہ اجر اس کو نہ ملے جو اس کو ویسے ملنا تھا۔ یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہمارے آگے آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ نعیم بن مسعود کی شکل میں وہاں پہ آیا تھا، اور اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ کوئی بات آپ نے کوئی ان سے کر دی کہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں میں ایسے کر لوں، کوئی نیکی کا کوئی کام، کوئی بھی اللہ کی آپ دین کا کوئی کام آپ کرنے لگے ہیں، تو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی شیطان کی طرح ایک طرح سے اس کے دوست کا کام کرنے لگ جاتا ہے، کہ وہ آپ کو اس چیز سے منع کر دے گی کہ میرا نہیں خیال تمہیں کرنا چاہیے، ابھی سے تو نہیں، خیر ابھی بعد میں کبھی کر لینا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت جو ہے یہ شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، جو بھی بندہ بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے۔ تو ہم نے ایسے بھی پھر محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ایسی چالوں پہ ہم نے نہیں آنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ خود تو ہمارے سامنے آ کے نہیں بیٹھے گا نا ڈائریکٹلی، تو وہ پھر اس طرح لوگوں کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے، اور سم ٹائم وسوسے ڈال کے کام کراتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا بار بار بتایا ہے کہ قرآن ہمیں جب خود بتا رہا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، اگر ہم پھر بھی اس کو نہیں سمجھتے اس طرح سے، تو پھر اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بھی اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے کہ ہمارا دشمن تو الرٹ ہے لیکن ہم لوگ غافل ہیں، ہم الرٹ نہیں ہیں، ہم تو بہت سے اس کے ٹریپس میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے ہے جو ہم پہ اٹیک کر رہا ہے، تو ہمیں الرٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی یہ کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اگلی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اور کس طرح اسے پھنسانا ہے، اور جب ہم دیکھیں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اس چیز کا کہ ہم شیطان کے کہنے کار بنے ہوئے ہیں، اس کے کہنے میں آئے ہوئے ہیں ہم۔ ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھا سا کام بتائیں کہ میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنتو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ثم مستقیم، پھر جم جاؤ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے اوپر بس پکڑ لو اس چیز کو، پھر جم جاؤ، یہ نہ ہو کہ پھر کبھی ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا ہے آپ کا، کبھی آپ اسلام میں آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، بس ایک دفعہ ایمان لے کر آئیں اور پھر ڈٹ جائیں اس میں، پھر جو عہد آپ نے کیا ہے اسے پورا کریں۔ ہر نافرمان شخص جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی بندہ جو نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ یا تو اللہ کے دوست ہوں گے یا شیطان کے دوست ہوں گے، آپ دو لوگوں کے ایٹ اے ٹائم تو دوست نہیں ہو سکتے نا، کہ آپ اللہ سے بھی دوستی ہے آپ کی، شیطان سے بھی دوستی ہے آپ کی۔ تو زیادہ تر جو لوگ جب نافرمان کوئی اگر ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ ایک طرح سے شیطان کے دوست کے طور پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ انسانوں میں سے کون ایسا ہے جو شیطان کی طرح کام کرتا ہے یا شیطان کا دوست ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے نماز کا وقت آ گیا ہے تو بیٹھے رہیں گے، اللہ کے سامنے جا کے جھکتے نہیں، نماز کی تیاری نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پھر وہ اپنے مال کا بھی اور اپنے وقت کا بھی بخل کرتے ہیں، یعنی کہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ تو اپنا ٹائم اللہ کے لیے لگاتے ہیں نہ ہی اپنا مال اللہ کے لیے لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو، ان سے نہیں، اور اللہ کا ڈر جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا تو بندوں کا ڈر خود بخود دل سے نکل جائے گا، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو پھر اس کے دل میں بندوں کا بہت ڈر اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتے تو ہم ہر بندے کی فکر ہمیں لگی ہوئی ہوتی، لوگ کیا کہیں گے، میری فیملی والے کیا کہیں گے، میری دوستیں کیا کہیں گی، کوئی بھی آپ کی کمیونٹی کے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ لیکن جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہوتا ہے، پھر آپ کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، تو جب آپ اللہ کا خوف دل میں لے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے باقی سب لوگوں کا خوف آپ کے دل سے نکال دیں گے۔ آیا 176، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ آپ کو غم زدہ نہ بنا دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ خوف اور غم یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نہ کسی قابل رہنے نہیں دیتی۔ خوف بھی جب بہت زیادہ انسان کے اوپر طاری ہو جائے تو آپ دیکھیں اس کی ڈیلی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ کچھ کرنے والا نہیں رہتا کہ ہر وقت ایک خوف میں مبتلا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے اوپر غم کے بھی ایسے بادل آ جاتے ہیں کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی آپ ان سے نکل نہیں پا رہے۔ تو جب آپ بہت زیادہ غم میں ہوتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں کہ آپ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے، آپ اس طرح سے نہ تو عبادت کر پاتے ہیں نہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو سم ٹائم اتنا لیزی کر دیتی کہ پھر انسان کسی اور کام کے لیے نہیں رہتا، یعنی کہ کوئی اور جو قرآن کا یا دین کا کام ہے وہ انجام نہیں دے پاتا۔ تو جب انسان کے دل میں چیزوں کا، لوگوں کا خوف بہت بڑھ جائے، کسی چیز کا یا کسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اگر خوف دل میں زیادہ آ جائے تو پھر بھی وہ بندہ جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غم بھی انسان کو اندر اندر دیکھیں مار دیتا ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے آپ نے دیکھا ہو جو لوگ بہت غمگین ہوتے ہیں تو ان کے دیکھیں صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھی نہیں جاتی، اور یہی ہوتا ہے کہ بس آپ کو غم ہی اتنا ہے کہ آپ نہ آپ کی نیند پراپر ہو رہی، کھانا پینا آپ کا بھوک ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو ایک طرح سے یوز لیس کر دیتی ہیں کہ وہی ٹائم جس میں آپ پروڈکٹیو ہو کے کچھ کر سکتے تھے وہ آپ کے غم کی نظر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا بھی ہے اس کے بارے میں جو ہمیں غم سے اور خوف سے نجات دلاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار میں یہ دعا جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ صبح شام کے اذکار جب کیا کرتے تھے نا تو اس میں یہ والی دعا پڑھتے تھے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ابھی۔ اچھا، یہ دعا نا اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ کے ڈپریشن، انگزائٹی اور سیڈنس یہ سب چیزوں کے لیے کام کرتی ہے۔ تو بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان بہت اپنے اندر سیڈ محسوس کرتا ہے، کوئی بھی غم آ جاتا ہے، کوئی انسان کو انگزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کی سیڈنس ہو آپ میں، تو آپ دیکھیں اس وقت یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، اور اگر آپ اس کو ایز اے روٹین پڑھنا شروع کر دیں صبح شام کی دعاؤں میں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آئے گا ہی نہیں، آپ پہ ڈپریشن کا ٹائم ہی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان پہ آنے والی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس میں دعا میں کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ چاہتا ہوں من العجزی، عجزی وہ کہتے ہیں ویکنس، کمزوری، والکسلی اور سستی سے، لیزینس جو ہوتی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ میں آتا ہوں بکا آپ کی، من البخل والجبنی، بخل کے معنی ہمیں اردو میں پتہ ہے، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، والجبنی اور بزدلی سے، کاورڈنس سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ میں آتا ہوں من غلبۃ الدین، غلبۃ الدین جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دین، ہم نے آیت دین پڑھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے اندر، اور وہ آیت کیا تھی، قرضے کی آیت تھی، تو اسی سے یہاں پہ کیا ہے غلبۃ الدین، غلبہ یعنی کہ برڈن، غلبہ آ جانا کسی چیز کا، غالب ہو جانا، بہت زیادہ ہو جانا کسی چیز کا، تو برڈن آف ڈیٹ یعنی کہ قرض کا،
تو یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض بھی ہے نا تو وہ یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا قرض بھی دور کر دیں گے. وا قہر الرجالی، اور لوگوں کے غلبے سے. تو دو اینڈ کا پارٹ تو ہے نا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ جیسے قرض سے آپ نجات کا مانگ رہے ہیں اور لوگوں کے غلبے سے نجات مانگ رہے ہیں، یعنی کہ بینگ اوور پاورڈ بائی مین. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کو آپ کے باس بن جاتے ہیں، خام خامی مطلب آپ کو رول کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے اوپر اتھارٹی اپنی جمانی شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے غلبے سے بھی بچانا، کہ میرے اوپر کوئی حاوی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے قرض سے بھی نجات دے. پھر آپ اللہ سے سستی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے سستی سے بچا لے، بخل سے بچا لے. تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس میں آلموسٹ سب چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ڈیلی لائف کے لیے. تو انشاءاللہ یہ دعا ہم یاد کریں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے، یاد ہے تو اس کو صبح شام کے اذکار میں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو کفار جو ہیں، یہ کفار کیا کیا کرتے تھے اس ٹائم میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو یہ بھی جیسے آج کل بھی اگر آپ دیکھیں کہ سارے لوگ مل کے ایک طرف ہو جاتے ہیں نا، ایک ٹیم بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے، تو وہ سارے لوگ ایک کو بندے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور سب اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اس ٹائم میں بھی کفار جو تھے وہ آپس میں سارے ہی مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے. اور وہ ایک یہاں پر پھر چونکہ وہ جیسے کوئی بھی وہاں کا آپ دیکھ لیں، کوئی یہود ہے، کوئی مشرکین مکہ ہے، اس کے علاوہ منافقین بھی تھے وہاں پہ بہت سارے، پھر کچھ قبائل ایسے تھے عرب کے جو دوسرے ایریوں سے آتے تھے. تو یہ سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے اس دین اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان سب کی کوشش بس یہ ہوتی تھی کسی طرح دین اسلام کو نیچا کر دیں. تو یہاں پر ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، جو لوگ ہمارے دین کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں غمزدہ نہ ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے تھے، بہت زیادہ اپنے دل میں دکھی ہوتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور آگے پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. آیا نمبر 177. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ نے تو انہیں ایمان پر ہی پیدا کیا تھا، کیونکہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہوتی ہے؟ دین اسلام. چاہے وہ بچہ کسی کرسچن کے گھر پیدا ہو، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو، کسی بودھسٹ کے گھر پیدا ہو، سب بچے جو ہوتے ہیں دے آر بورن مسلم. لیکن ان کے ماں باپ ان کو جو ہیں وہ ان کو ریزڈ جب اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کو کافر بنا، کہ کافر تو نہیں، جیسے کسی کو عیسائی بنا دیا، یہودی بنا دیا، اور جو بھی ماں باپ کا دین ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو اس پہ کر دیتے ہیں. تو بچہ جو ہمسلف اپنے اندر مسلمان ہوتا ہے وہ نان مسلم نہیں ہوتا. کب تک ہوتا ہے وہ اس طرح؟ جب تک وہ پیوبرٹی میں نہیں پہنچ جاتا. تو اسی لیے جو بچے جن کی پیوبرٹی سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ سب کے سب بچے جنت میں جاتے ہیں. پیوبرٹی میں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو حساب کتاب شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا لکھت پڑھت شروع ہو جاتی ہے. کہ ہمارے جو فرشتے ہیں نا، تو پیوبرٹی سے پہلے کچھ بھی نہیں لکھتے فرشتے، لیکن جیسے ہی بچے پہ پیوبرٹی آتی ہے تو پھر اس کے فرشتے جو ہیں وہ اب اس کی ہر چیز لکھنی شروع کر دیتے ہیں، اس کی ساری برائیاں، اس کے سارے گناہ اور اس کی ساری نیکیاں، ہر چیز جو ہے وہ پھر اب لکھی جائے گی پیوبرٹی کے بعد. تو وہ لوگ تھے تو مسلمان، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن انہوں نے خود سے اپنی چوائس سے انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا. تو پھر جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنی چوائس سے، جب ان کے پاس ایک صحیح دین کی سمجھ آ بھی گئی سامنے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو پک نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب ہوگا۔ سوچیں ذرا، ایک تو عذاب خود ایک بری چیز ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دردناک، کہ درد بھی، عذاب ویسے کون سا اچھا ہوگا کہ ہم کہیں کہ چلو کوئی اچھا عذاب بھی ہوتا ہے، تو عذاب تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، تو اگر ساتھ دردناک کو بھی آپ لگا دیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ ایک طرح سے کتنا اس کو انٹینس کر دیتا ہے اس چیز کو، کہ وہ عذاب اٹسیلف تو برا ہوگا ہی، لیکن بہت زیادہ دردناک بھی ہوگا، تکلیف بھی بہت زیادہ اس کے اندر ہوگی۔ آیا نمبر 178، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی ہے، ہم تو مہلت صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ گناہ میں اپنے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بعض اوقات دیکھیں ہم بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں، نمازوں کو پرواہ ہی نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں بھی پڑھی، تو اس طرح جو چیزیں اللہ نے ہمیں حکم دی ہیں اور ان کو نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایسے پھلتے پھولتے جا رہے ہیں کہ فلرش ہو رہے ہیں، ان کے کاروبار بڑھ رہے ہیں۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پاس بزنس ہے کہ میرا بس اتنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، پہلے ایک دکان تھی دوسری بن گئی، تو کہاں سے کہاں چین بن گئی، ایک کاروبار چل پڑا، تو انسان بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ نے قبول کر لیا اس کو، اللہ راضی ہے مجھ سے۔ یا ہم کسی اور کو اگر اس حالت میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بالکل بھی کوئی اس کا حکم نہیں مانتے اللہ کا، لیکن ان کا کاروبار ایسا چمک رہا ہے کہ کاروبار ہے کہ جس مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئرلی یہ بتا دیا کہ یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں اچھی ہے، کہ مجھے تو، میرے پاس تو اتنی زیادہ آسائشیں آ گئیں، اتنی نعمتیں آ گئیں کہ آپ سمجھنے لگ جائیں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو صرف اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اسلام کے دشمنوں کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، جو یہود تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تو آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خود بھی پتا تھا کہ وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ، تو کہتے تھے کہ جب ہم آپ کے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو جاتا، کہ ہم نے تو بہت ایک غلط کام کر دیا، ہم نے تو اللہ کے رسول کی ایک طرح سے ان کے اگینسٹ ہو گئے اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آتا، کوئی تکلیف آتی، کوئی آزمائش آتی، لیکن برعکس اس کے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بڑی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، ہمارے کاروبار بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی اتنی اس کے مال کی، رزق کی ریل پیل ہے کہ بس ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک طرح سے طنز کر رہے تھے نا اس چیز کا کہ ہم اگر غلط تھے تو پھر ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن دیکھو ہم کہاں پہ ہیں۔ تو وہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس دلا رہے تھے کہ شاید میں بھی آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور اللہ اس کو چھوڑ دے۔ اسی چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ جتنے بھی ہو سکیں زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے جائیں، سرکشی کے کام جتنے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور تاکہ پھر بعد میں جب ان کی پکڑ ہوگی تو ان کی رسوائی، ان کی یعنی کہ ان کی انسلٹ ہوگی، بہت زیادہ بے عزتی ہوگی ان کی، اور ذلت والا عذاب ہوگا جو ان کو اللہ تعالیٰ آگے نصیب کریں گے۔
اسی طرح آپ دیکھیں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا لوگ کتنا ہے کچھ بھی نہیں کرتے، تو بعض اوقات ہمارے دل میں بھی خیال آتا ہی ہے، یقیناً میرا خیال ہے سب کے ہی دل میں آتا ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ضرور سوچتے ہیں، کبھی آپ کے ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی ایسا ہو، آپ کے فرینڈز میں کوئی، یا آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا ہو بندہ کہ وہ آپ کو نہ کبھی مسجد میں نظر آیا، نہ کوئی دین کے کاموں میں آگے، اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کاروبار اس کا چل رہا ہے، تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور آ جاتا ہے کہ میں تو اتنی نمازیں پہ پڑھتی ہوں، میں اللہ کے اتنے کام کرتی ہوں، دین کی کوشش کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی میں آئی ایم سفرنگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، اور وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس اللہ نے کتنا رزق اس کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بڑھا دے، کیونکہ جب انسان کے پاس دیکھیں بہت زیادہ پیسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض اوقات وہ پیسہ بھی انسان اپنی غلط جگہوں پہ کہیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں لیسن اس بات سے ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ کیا ہے کہ اگر نافرمانی کے باوجود اور بہت سے گناہوں کے باوجود آپ یہ سوچیں کہ یہ دنیا آپ کے اوپر آسان ہے، آپ کو دنیا میں فراغی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈھیل ہے جو ملی ہوئی ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ اللہ آپ پہ خوش ہے، اور اس بات پہ ہمیں بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، لیکن اگر میرے مال میں میری چیزوں میں برکت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈھیل دی ہے، اور اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، اور ہمیں فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا وقت آئے تو اسی وقت اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے غلطیاں کی، میرے گناہ جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، اور بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے عمل بہت خراب ہوں۔ آیا نمبر 179، اللہ ایسا نہیں کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال پہ جس پہ تم اب ہو، یعنی کہ تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، کچھ ہیں جو ہلکے ایمان والے ہیں، اور کچھ مومن ایسے بھی ہیں کہ اور کچھ مومن اور کچھ منافق بھی ہیں اندر۔ تو آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون طرح کے کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو اسی طرح اس حال میں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ تمہیں چھانٹ لے، یعنی کہ آپ کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لے، ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو غیب پہ مطلع کر دے، بلکہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یقیناً تمہارے لیے بہت اس میں اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کو پرکھے بغیر ہی غلط ملت حالت میں چھوڑ دے، بلکہ وہ ان کو آزمائے گا، اور پاک کو ناپاک میں سے، جیسے اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آزمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون پاک ہے، کون ناپاک ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، اور پھر اس میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، تو تاکہ سچ اور جھوٹ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے، کیونکہ ٹیسٹ ہے نا، تو ٹیسٹ میں تو ایسے ہی ہوتا نا، کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ضرور آزمائے گا، سب کو آزمائے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ پھلوں سے آزمائے گا، کسی کو بیماری سے آزمائے گا، کسی کو مال سے، کسی کو اولاد سے، ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کس چیز سے آزمانا ہے۔ اور یہ آپ چیز یاد رکھ لیں کہ انسان کی آزمائش اسی چیز میں ہوتی ہے جس میں اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی چیز کا ٹیسٹ دینا جس کے ساتھ آپ کی کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، پھر تو وہ بے معنی ہو گیا نا۔ اب جیسے آپ کو ایک چیز جو ہے پسند بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیز پہ آزما لے گا تو آپ کہیں گے اوکے سو وٹ، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز، جیسے دیکھیں انسان، ماں ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ پھر جب آزمائیں گے تو پھر ایسی چیزوں سے آپ کو آزمائیں گے جن سے آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کی محبت جو ہے اس کے مال سے بھی ہوتی ہے اس کو، کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے اپنا مال کمایا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ مال چلا جاتا ہے تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا مال کہیں ضائع ہو جائے. تو ٹیسٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آتا انہی چیزوں کے اوپر ہے جس کے ساتھ آپ کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غائب کی خبریں لوگوں کو دیتے ہیں، ادھر ادھر غائب کی خبریں پہنچاتے پھریں. اللہ تعالیٰ صرف اگر دیتی بھی ہوتی ہیں غائب کی خبریں تو وہ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں غائب کا علم، اور وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے اور جتنی بات کا اذن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ ہر چیز کا غائب کا علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کا علم دینا ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ان کو غائب کی باتیں بتا دیتے تھے، اس کے علاوہ ان کو اور پتہ نہیں ہوتا تھا کچھ بھی. جیسے سیرہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا، لاسٹ ٹائم ہم نے واقعہ افق پڑھا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا حضرت عائشہ کے بارے میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو غائب کا علم نہیں تھا. تو سارے پیغمبروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں غائب کا علم دیا، لیکن وہ سرٹن چیزوں کے لیے کہ اللہ کا جب اذن تھا کہ ہاں یہ بات میں نے اپنے نبی کو بتانی ہے تو اللہ تعالیٰ غائب کے ذریعے ان کو وہ بات ان کو پہلے سے بتا دیتے تھے. اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا کرے تاکہ پاک میں سے ناپاک کی تمیز ہو جائے. اللہ کو پتہ چل جائے کون ہے جو خالی دعوے کرتا ہے اور کون ہے جو واقعی مضبوط ہے اس چیز میں کہ وہ پکا ہے اپنے ایمان میں. کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جس خالی دعوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے اس چیز کا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنی ایک طرح سے آگے نہیں ہے دین میں، یا اتنے اسٹرانگ نہیں ہے یہ. تو اس سے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کس لیول پہ کھڑا ہے، کس کا ایمان کتنا زیادہ ہے. اور اسی مقصد کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اتارا، ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی پیروی کرنے کا اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور ان کی نافرمانی سے منع کیا کہ اللہ کی اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی سے بچیں. اب سارے لوگ جیسے جو ایمان والے ہیں، اب ہمارے پاس بھی اگر آپ کمیونٹی میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم جتنے لوگ ہیں، ہم اب ایون اپنے گھر کی چلیں، کمیونٹی تو باہر کی بات ہو جاتی ہے، اپنے گھر کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ممبرز ہیں آپ کے، پھر آپ اپنے خاندان میں دیکھیں کتنے ممبرز ہیں، پھر آپ کی دوستوں میں کتنے لوگ ہیں. یہ سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہم ہر بندہ ہم میں سے جو ہے اس کے ایمان کا لیول فرق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس وقت ہم جو اس گروپ میں ابھی بیٹھے اپنا جو کلاس ہم کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ہم ساروں کا لیول ایک نہیں ہوگا، ہم سب کے ایمان کا لیول فرق ہوگا. اسی طرح ہمارے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ بھی ہم سب کا لیول فرق ہوگا. تو آپ کے اپنے گھر رہنے والے جتنے آپ کے ممبرز گھر میں رہتے ہیں ان میں بھی آپ سب کے لیول فرق ہوں گے. اس کو ریلیٹ کریں غزوہ احد کے ساتھ، کیونکہ وہ واقعہ تو ہم کنٹینیوسلی پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں نا ابھی بھی. تو غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو پھر اس میں بھی مسلمان جو تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا کہ ہم جنگ ہار گئے، ایک جنگ میں ہمیں شکست ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتانے کا مقصد یہی کہ تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون بندہ ہے جس کا ایمان بہت مضبوط ہے، کون ہے جو کمزور ایمان والا ہے، اور کون سا بندہ ان میں سے ایسا ہے جو منافق ہے. کیونکہ اس جنگ نے بہت سی چیزیں اوپن کر دی تھیں، اسی کے اندر سارا پتہ چل گیا تھا کہ کون سا بندہ منافق ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور کون سا ہے جس کا ایمان کمزور ہے. اور اللہ نے تو آزمانا ہی ہے،
اور آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں قیامت کے نزدیک تم لوگوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ فتنے جو ہیں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں. اس طرح سے گرنے شروع ہو جائیں گے جب قیامت کا ٹائم آئے گا، کہ جیسے بارش گرتی ہے نا کہ ایک کے بعد دوسرا قطرہ، بارش جب آپ کو گر رہی ہوتی ہے تو آپ کو قطرے تو نظر ہی نہیں آتے، وہ اتنی سپیڈ سے بارش گر رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بس ایک پانی اترتا نظر آتا ہے. تو اسی طرح جو قیامت کے نزدیک انسان کے اوپر آزمائشیں ایسے آنی شروع ہو جائیں گی کہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اتنے زیادہ آزمائشیں انسان پہ آنی شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. پہلی سے نکلے گا نہیں کہ اگلی آگے کھڑی ہو جائے گی آ کے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم نے یہاں سے سیکھا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا کہا کہ جو بھی حالات ہوں، جیسا بھی ٹائم آپ کے اوپر آ جائے، آپ نے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے اور ایمان رکھنا ہے اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ. اور اگر تم ایمان لے کر آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں ہماری نیکیوں کا، ہماری نیتوں کا، جو جو کام ہم کرتے ہیں، تو سب سے پہلی کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی آپ کو اجر ملے گا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے دل میں، یعنی کہ وہ ایمان کس کے نہیں ہوگا؟ جو مسلمان نہیں ہوگا، اس کے دل میں تو کوئی ایمان نہیں ہے نا. تو وہ نیکیاں جتنی مرضی کرتا چلا جائے، وہ نیکیوں کا آگے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ کو اجر تبھی ملے گا جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا اور اللہ کا ڈر بھی ہوگا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں یا آخرت میں انسان کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.